السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله مولانا العلي العظيم. ہم سب کے مخدوم محترم صدر اجلاس حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں تشریف فرما لائق صد احترام حضرات علماء کرام، میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، مدرسہ قاسم العلوم کے زیر اہتمام منعقدہ اس دینی اجتماع میں شرکت و حصہ داری ہم سب کے لیے باعث سعادت و شرف ہے۔ اللہ تعالی دین کی نسبت پر ہماری اور آپ کی اس حاضری کو، اس اجتماع کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور اس مبارک موقع کی مناسبت سے جو قرآنی اور نبوی پیغامات ہمارے سامنے آئے، اللہ تعالی ان سب پر عمل کی دولت سے ہم سب کو بہرور فرمائے۔ اس موقع پر جہاں ہم سب کو اللہ رب العزت والجلال کا شکر گزار ہونا چاہیے، وہیں ذمہ داران مدرسہ اور اساتذہ کرام اور معاونین مدرسہ کا بھی ممنون و مشکور ہونا چاہیے کہ ان کی جد و جہد، لگن و دلچسپی اور ذوق و شوق کے صدقے میں اور نتیجے میں اللہ نے اس مجلس اور اس محفل کے آراستہ ہونے کے مواقع میسر فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے لیے شرکت کی راہ ہموار ہو سکے۔ اللہ تعالی اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے
اور مدرسے کے جملہ ذمہ داران و اساتذہ، طلباء و معاونین و محبین سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے دیار و علاقوں میں قائم یہ اسلامی مدارس اور دینی مکاتب ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارے ہونے چاہیے، اس لیے کہ دین و ایمان اور اسلامی تشخص و تہذیب کے ساتھ زندگی گزارنا ہمارے اور آپ کے لیے اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے درمیان اس طرح کے دینی اور علمی مراکز موجود ہوں اور ہمارا اور آپ کا ان مراکز علمیہ سے گہرا اور مضبوط رشتہ اور تعلق ہو۔ قرآنی اور نبوی علوم کی جو شمع ان مدارس و مکاتب کے توسط سے اللہ رب العزت والجلال نے جلا رکھی ہے، اس کی کرنیں جب تک ہمارے گھروں میں رہیں گی اور نور علم سے ہمارے دیار منور رہیں گے تو دینی اور ایمانی جذبوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہمارے لیے ممکن و آسان اور سہل ہوگا، اور خدا نخواستہ نور علم سے محروم ہو کر اگر ہم میں سے کوئی فرد زندگی گزارنے لگے گا تو نہ صرف یہ کہ اس کے لیے اپنے دین و ایمان کا تحفظ دشوار ہوگا بلکہ اپنی نسلوں کے دین و ایمان کا تحفظ کرنا بھی اس کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ایسے علاقوں میں ہمیں زندگی گزارنے کی سعادت میسر فرمائی ہے جہاں مراکز دینیہ اور اسلامی درسگاہیں قدم قدم پر موجود ہیں، علماء امت ہماری رہنمائی کے لیے میسر ہیں۔ ہمیں اللہ کی جانب سے حاصل ہونے والے اس انعام کی قدر کرنی چاہیے اور مدارس و مکاتب کے پلیٹ فارم سے جن قرآنی اور نبوی علوم کی اشاعت کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے ان علوم سے اپنے دامن کو بھرنا چاہیے، اپنے سینوں کو منور کرنا چاہیے اور اسی کی روشنی میں زندگی گزارنے کا عادی اور پابند ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال مرتے دم تک اسلامی درسگاہوں سے اور علماء امت سے منسلک و وابستہ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت ہم سب کو میسر فرمائے اور شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل باری تعالی ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، زندگی بہت تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہی ہے۔ جوں جوں زمانہ نبوت کے زمانے سے دور ہوتا چلا جائے گا اور قیامت کا زمانہ قریب آتا چلا جائے گا، زندگی کی رفتار اتنی ہی تیز ہوتی چلی جائے گی۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جبکہ زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ زمانے کے قریب ہونے کا جو مفہوم حضرات علماء نے بیان فرمایا ہے ان میں ایک اہم اور بنیادی مفہوم یہ ہے کہ زمانے سے برکتیں اٹھا لی جائیں گی اور اس تیزی کے ساتھ زمانہ گزرے گا کہ سال کے گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا، مہینے کے گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا، ہفتے کے گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا، دیکھتے دیکھتے سالوں بیت جائیں گے۔ خود پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ اتنا برق رفتار ہو جائے گا کہ تکون الساعة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالظلمة بالنار۔ پورا سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزر گیا، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ بیت گیا ہو، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن گزر گیا ہو، اور دن ایسے گزرے گا جیسے گھڑی گزر گئی ہو، ایک لمحہ گزر گیا ہو۔
اور لمحہ ایسے گزرے گا جیسے دیا سلائی سے انگارے کو دہکایا جاتا ہے، لمحوں کے اندر آگ کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، اس تیزی کے ساتھ انسانی زندگی کا وقت بیتتا چلا جائے گا، گزرتا چلا جائے گا۔ آج دنیا نئے شمسی سال کی آمد کی مناسبت سے جشن و مسرت کے عنوان پر تقاریب کا انعقاد کر رہی ہے، اور ہر سال دنیا میں نئے سال کی آمد پر رنگا رنگ پروگراموں کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو نئے سال کی آمد پر مبارکبادیاں پیش کی جاتی ہیں، ہیپی نیو ایئر کے پوسٹروں سے دیواریں بھر جاتی ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اسی عنوان کے میسیجز اس زمانے کے اندر کثرت کے ساتھ وائرل کیے جاتے ہیں۔ افسوس اس بات پر ہے کہ دنیا کی اس صورتحال سے متاثر ہو کر مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد نئے سال کے عنوان پر منعقد کی جانے والی تقریبات کا نہ صرف حصہ بنتی ہے بلکہ خود تقریبات کا انعقاد کرنے میں دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اسلامی نقطہ نظر سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی زندگی میں آنے والا ہر نیا دن، ہر نیا ہفتہ، ہر نیا مہینہ، ہر نیا سال جشن و مسرت اور خوشی کے اظہار کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اپنے ماضی کے دریچوں میں جھانکنے کا سبق دیتا ہے، اپنے حال کا جائزہ لینے کا پیغام دیتا ہے، اور مستقبل کے لیے کامیابی کے واسطے لائحہ عمل طے کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ انسان کی زندگی کے جتنے لمحات گزرتے ہیں، جتنے مہینے گزرتے ہیں، جتنے سال گزرتے ہیں، وہ موت سے قریب ہوتا ہے اور زندگی سے دور ہوتا ہے۔ چکی اور چرخی چل رہی ہے اور زندگی کا ہر لمحہ انسان کو زندگی سے دور کر رہا ہے اور موت سے قریب کر رہا ہے۔ موت سے قریب ہونے پر موت کے لیے تیاری کی جاتی ہے، جشن و مسرت اور خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئے مہینے کا چاند دیکھتے تھے تو دعائیہ کلمات آپ کی زبان مبارک پر جاری ہو جایا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن۔ اے اللہ، آنے والے اس نئے مہینے کو، نئے سال کو، نئے دن کو ہماری زندگی میں، ہمارے سماج و معاشرے میں زندگی گزارنے والے افراد کی زندگیوں میں امن و ایمان کے داخل ہونے کا باعث بنائیے، سلامتی اور اسلام کے داخل ہونے کا ذریعہ بنائیے، اور اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے رضا و رضوان اور خوشنودی کے حصول کا باعث و ذریعہ بنائیے۔ نئے سال کی آمد ایک ایمان والے کو یہ درس دیتی ہے کہ وہ اپنے ماضی میں جھانکے کہ اب تک کی 40 سالہ زندگی میں اس نے کیا اعمال کیے، 50 سالہ زندگی اس کی کیسی گزری۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری سے لبریز زندگی گزری ہو تو شکر ادا کیا جائے، مزید نکھار پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اور خدا نخواستہ اگر ماضی کے دریچوں میں جھانکنے سے ندامت و شرمندگی کے سوا کوئی احساس دل کے اندر پیدا نہ ہوتا ہو تو مستقبل کے لیے یہ عزم کیا جائے، پختہ ارادہ کیا جائے کہ اللہ کو ایسے راضی کروں گا کہ زمانے ماضی میں گناہوں کے جو داغ دامن پر لگے ہیں انشاءاللہ وہ دھل جائیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ما ندمت على شيء ندمي على يوم نقص فيه اجلی ولم يزد فيه عملی۔ عجیب تاریخی جملہ ہے جو ہر ایمان والے کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا چاہیے اور صبح و شام اس جملے کے معانی پر غور کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ کسی چیز کا احساس کر کے مجھے اتنی ندامت و شرمندگی نہیں ہوتی
جتنی ندامت و شرمندگی اس دن کا احساس کرتے ہوئے میں اپنے دل کے اندر پاتا ہوں جس دن کے گزرنے کی وجہ سے میری زندگی کا ایک دن کم ہوا، لیکن عمل میں اضافہ میں نے اس دن کے اندر نہیں پایا۔ یہ وہ احساس ہے جو ایمان والے کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ ہمیں 60 سالہ زندگی اللہ نے اب تک دی، 50 سالہ زندگی اللہ نے اب تک دی۔ ہمارا گزشتہ روز جو گزرا ہے، کیسے ہم نے صبح سے شام تک کا وقت گزارا، باجماعت نمازوں کی پابندی کا اہتمام کیا نہیں کیا، اللہ کے کلام کی تلاوت کا اہتمام کیا نہیں کیا، اپنی زبان کو سچائی کا عادی بنایا نہیں بنایا، گناہوں سے بچ کر زندگی گزاری نہیں گزاری۔ حضرت فرماتے ہیں جو دن میری زندگی کا ایسا گزرتا ہے جس میں عملی اعتبار سے کوتاہی دکھائی دیتی ہے، اس سے زیادہ ندامت و شرمندگی کا احساس مجھے کسی دوسری چیز کے اوپر نہیں ہوئی۔ ہم سب کو اپنے لمحات زندگی کی قدر و قیمت کو جاننا اور پہچاننا چاہیے، اور اللہ نے یہ مختصر سی زندگی جو عطا فرمائی ہے اس کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کا عادی بننا چاہیے۔ اگر لمحات زندگی کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کا انسان عادی بن جائے گا تو اللہ ہر طرح کے فساد و بگاڑ سے اس کی زندگی کو محفوظ فرمائیں گے، اور ہر طرح کی صلاح و فلاح سے اس کی زندگی آراستہ و پیراستہ ہو جائے گی۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج کی دنیا میں جب انسانی سماج پر نگاہ ڈالی جاتی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑی تعداد اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کی ضیاع اور بربادی کے اندر مشغول ہے۔ صبح سے شام تک ایسے کاموں میں دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کا نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، نہ اخروی اعتبار سے کوئی نفع ہو سکتا ہے۔ حضرت سیف یمانی رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان من علامت اعراض اللہ تبارک وتعالی عن العبد ان یشغلہ بما لا ينفعه۔ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کے اپنے بندے سے بیزار ہونے کی علامات اور نشانیوں میں سے ایک علامت اور نشانی یہ ہے کہ اللہ بیکار کے کاموں میں انسان کو مشغول کر دے، لہو و لعب میں مبتلا کر دے، وقت کو ضائع اور برباد کرنے والی چیزوں میں دلچسپی کا مظاہرہ کرنے والا بنا دے۔ اگر کوئی نوجوان بیکاری کی زندگی گزار رہا ہے، اگر ہمارے سماج کے افراد تعلیم سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی دھرتی پر بوجھ بن کر زندگی گزار رہے ہیں، لہو و لعب اور بیکار کاموں میں مشغول ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو ایک لمحے کے لیے یہ احساس کرنا چاہیے کہ اللہ ان سے بیزار ہے، تبھی وہ اس طرح کے بیکار کاموں کے اندر مشغول ہیں۔ اگر اللہ ان سے راضی ہوتے، اگر وہ اللہ کو منانے میں کامیاب ہوتے، اگر وہ اللہ کو خوش رکھنے میں کامیاب ہوتے تو وہ لہو و لعب اور بیکار کے کاموں میں مبتلا ہو کر زندگی گزارنے والے نہ بنتے۔ کتنی بڑی تعداد ہے ہمارے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کی، اور نوجوانوں ہی کا کیا رونا، ادھیڑ عمر کے بزرگوں کی بھی کوئی تھوڑی بہت تعداد نہیں ہے بیکاری میں وقت گزارنے کی۔ عمر رسیدہ افراد میں بھی بہت بڑی تعداد آپ کو ایسے لوگوں کی مل جائے گی کہ قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں، اس کے باوجود نماز پڑھنے کی اللہ کے بندے کو توفیق نہیں ہو رہی۔ بیڑیوں پہ بیڑیاں سلگاتا رہے گا، ایران قرآن کی باتیں کرتا رہے گا، گپ شپ میں مصروف رہے گا، لیکن اللہ کی عبدیت اور بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی کے قیمتی لمحات بیکار کی کاموں کی نظر ہو رہے ہیں، لہو و لعب میں مشغول ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، باری تعالی ہم سے بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں، تبھی اللہ نے اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہمیں کر دیا ہے، اور ہم اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور بیکار کے کاموں سے بچ کر اس دنیا کے اندر زندگی گزارے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام بکثرت یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا کی زندگی کو ایسے گزارو، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو۔ اجنبی کہیں جاتا ہے تو مستقل قیام کے ارادے سے نہیں جاتا، مسافر کہیں جاتا ہے تو مستقل ٹھہرنے کے ارادے سے نہیں جاتا، اپنی ضروریات کو ذہن میں رکھ کر جاتا ہے، ضرورت پوری ہوتی ہے تو فوراً وہ اپنے وطن اپنے گھر واپس آتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے جس وطن کو اللہ نے مستقر کا درجہ عطا فرمایا ہے، ٹھکانے کا درجہ عطا فرمایا ہے، جو حقیقی وطن ہے وہ دار آخرت ہے۔ دنیا تو عارضی منزل ہے، ختم ہونے والی جگہ ہے، نہ دنیا ہمیشہ رہے گی نہ دنیا والے ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ آزمائش و امتحان کے لیے اہل دنیا کو دنیا کے اندر بھیجتے ہیں، اور جب امتحان کا دور مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ اپنی بارگاہ میں بلا لیتے ہیں۔ دنیا سے جانے کے بعد اس زندگی کا آغاز ہوتا ہے جس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، اور حقیقی زندگی قرآن مقدس میں اسی کو بتایا گیا۔ ارشاد ربانی ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دنیا کی یہ زندگی تو چند روزہ کھیل کود کا سامان ہے، دار آخرت یعنی آخرت کا گھر یہی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، اور وہی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ کاش کہ انسان اس کا ادراک کر لیتا، اس کا احساس کر لیتا کہ دنیا کی یہ زندگی ہی حقیقی زندگی کہے جانے کے لائق نہیں، بلکہ اصل زندگی وہ ہے جو دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوگی، جس میں انسان کے سامنے دنیا میں کیے گئے اعمال کے نتائج آئیں گے۔ اچھے اعمال دنیا میں کیے ہوں گے تو قبر کی تنہائیوں سے نتائج انسان کے سامنے آنے لگیں گے، اور خدا نخواستہ برے اعمال میں غرق ہو کر زندگی گزاری ہوگی تو عالم برزخ کی شروعات ہی سے انسان کے سامنے نتائج آنے لگیں گے، احساس ہونے لگے گا کہ اعمال بد کا خمیازہ کتنی بدترین شکل میں بھگتنا پڑ رہا۔ بہرحال ہمیں اس حقیقت کو جاننا چاہیے کہ زندگی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہی ہے، اور زندگی کا گزرا ہوا لمحہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ جو لمحات زندگی بیت گئے وہ گزر گئے، وہ پھر کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ اسی وجہ سے لمحات زندگی کو ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے زیادہ قیمتی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی ملکیت سے سونا چاندی ہیرے جواہرات اگر نکل بھی جائیں تو دوبارہ وہ مال کی بدولت ہیرے جواہرات کو واپس اپنی ملکیت میں لا سکتا ہے، لیکن زندگی کے جو لمحات انسان کی زندگی سے نکل جاتے ہیں، ماضی اور پاسٹ کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ اب کسی بھی طرح دوبارہ انسان کے قبضے میں نہیں آ سکتے۔ اس لیے اللہ نے جو لمحات زندگی میسر فرمائے ہیں ان کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی فکر و کوشش کی جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں سرخ روئی کے ساتھ، کامیابی اور سربلندی کے ساتھ حاضر ہونے کے لیے جو وسائل ہو سکتے ہیں، جو اسباب و ذرائع ہو سکتے ہیں، ان کو اختیار کرنے کی ہر ممکن فکر و کوشش کی جائے۔ مدارس اسلامیہ کے پلیٹ فارم سے یہی سبق سکھایا جاتا ہے۔ حضرات علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں
امت کے افراد کو یہی درس دیتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کا سلیقہ سیکھیں، دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر ہوں، اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرنے والے، معقول اور معیاری بندوبست اور نظم کرنے والے بنیں، تاکہ لمحات زندگی کا صحیح مصرف میں استعمال ہو، دنیا بھی آپ کی آباد و شاداب ہو اور آخرت میں بھی سرخروئی اور سربلندی آپ کا مقدر بنے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو ہر طرح کے لہو و لعب سے، بیکار کے کاموں سے بچ کر صحیح مصرف میں اپنی زندگی کے لمحات کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، میرے بھائیوں بزرگوں، اس وقت امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے اور جس مشکل دور سے گزر رہی ہے وہ کسی پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ سارے عالم میں بسنے والے اہل ایمان کو مختلف طرح کے مسائل کا، مختلف طرح کی دقتوں کا، مختلف طرح کی الجھنوں کا سامنا ہے۔ اندرونی اعتبار سے بھی اسلام دشمن طاقتوں کی جانب سے وہ حملے ہیں جن سے بچاؤ کی فکر میں اہل ایمان زندگی گزار رہا ہے، اور داخلی اعتبار سے بھی اسلام دشمن طاقتوں کی جانب سے وہ حربیں خارجی اعتبار سے اختیار کیے جا رہے ہیں، جن حربوں کا شکار ہو کر دنیا میں زندگی گزارنے والا انسان اور بالخصوص مسلمان اپنے گرد گھیرے کو تنگ ہوتا ہوا محسوس کر رہا ہے۔ آپ خود اپنے ملک کی صورتحال کا جائزہ لیں۔ ایک طرف وہ باطل تحریکیں ہیں جن کے افراد ہمارے عقیدے کے اوپر ضرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عقیدے کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسی تحریکوں کو اسلام دشمن طاقتوں کی مکمل پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ ہر دور میں اس طرح کی تحریکیں مسلمانوں کے سماج و معاشرے میں متحرک و سرگرم رہنے کی کوشش کرتی رہی ہیں، تاکہ اہل ایمان کو دام تزویر میں پھنسا کر ان کو عقیدہ صحیحہ سے محروم کیا جائے اور ضلالت و گمراہی کے دلدل میں ان کو غرق کر دیا جائے، ڈال دیا جائے۔ قادیانیت کے نام پر مسلمانوں کو راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول بن کر انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے خود اعلان فرمایا، اللہ نے اپنی کتاب مقدس میں 100 سے زیادہ آیات مبارکہ میں صراحتاً یہ اشارتاً اعلان فرما دیا کہ پیغمبر علیہ السلام پر نبوت و رسالت کے سلسلے کا خاتمہ ہو چکا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول بن کر اس روئے زمین پر آنے والا نہیں۔ جو شریعت پیغمبر علیہ السلام کو عطا کی گئی، اب صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسی شریعت کے تقاضوں پر عمل کامیابی، کامرانی اور فوز و فلاح کے حصول کا باعث و ذریعہ بنے گا۔ اس کے باوجود بھی جھوٹے مدعیان نبوت دنیا میں مختلف زمانوں میں پیدا ہوتے رہے اور اہل ایمان کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہے، جہل کی بنیاد پر، دینی اعتبار سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہر زمانے میں ایک طبقہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ جو جھوٹوں کا ہمنوا بن جاتا ہے، ان کی جماعت کا حصہ دار بن جاتا ہے، ان کی تحریک اور مشن کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور راہ حق سے منحرف ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ شکیل بن حنیف کے نام سے ایک شخص پیدا ہوا جس نے مہدویت کا دعویٰ کیا، مسیحیت کا دعویٰ کیا، اور مسلمانوں کے درمیان اس کے پیروکار اسلامی لباس میں داخل ہوئے، مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم دیندار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں۔ وہ لباس سے، وضاحت سے دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں کہ بڑے دیندار ہیں، پکے نمازی ہیں، دینی جذبہ رکھنے والے۔ وہ مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں، خاص طور پر اس طبقے کو نشانہ بناتے ہیں
جو دین سے دور ہو کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، علماء سے کٹ کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، قیامت کی علامات سے متعلق جو روایات ہیں پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ان کو سناتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی علامات رونما ہوں گی تو دجال آئے گا، اور دجال کے خاتمے کے لیے مہدی اور مسیح کا دنیا کے اندر ورود ہوگا۔ کہتے ہیں کہ دجال آ چکا ہے۔ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ دجال کون ہے تو ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ اور فرانس یہی دجال کا روپ اختیار کیے ہوئے، اور لوگوں کو کس طرح سمجھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ امریکہ اور فرانس، ان دونوں ملکوں کا نام جب ایک ساتھ ملا کر لکھا جائے گا تو امریکہ کا کا اور فرانس کا فر، ان دونوں کو ملایا جائے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اس طرح لوگوں کو ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، لوگ ان کے جھانسے میں بھی آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب امریکہ اور فرانس کی شکل میں دجال آ گیا تو اب اس دجال کی کمر توڑنے کے لیے حضرت مہدی کی آمد ہوگی، حضرت مسیح کی آمد ہوگی۔ نعوذ باللہ، شکیل بن حنیف کے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ لوگوں کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ اب اگر نجات ملے گی تو شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے ذریعے ملے گی۔ حالانکہ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت مہدی کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان کی جو علامات آپ نے بیان فرمائی ہیں، کہیں سے کہیں تک وہ شکیل بن حنیف پر منطبق نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ان کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا، اور یہاں نہ شکیل کا نام پیغمبر علیہ السلام کے نام کے موافق ہے، نہ اس کے والد کا نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے موافق ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنی علامات پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی، کوئی ایک بھی اس پر منطبق نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود شکیل بن حنیف کے ٹولے سے تعلق رکھنے والے افراد کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ دین و عقیدے کے اوپر ضرب ڈال رہے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان زندگی گزارنے والے افراد کو راہ راست سے بھٹکانے کی فکر و کوشش کر رہے ہیں۔ ایک دو فتنے تھوڑے ہی ہیں۔ گوہر شاہی کا فتنہ الگ ہے، جس نے خدا کی شان میں گستاخیاں کر رکھی۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین و ایمان کے تحفظ کے حوالے سے فکر مند رہیں، اور باطل تحریکوں سے تعلق رکھنے والے ان افراد سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے نوجوانوں کو بھی بچائیں، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں۔ اور یاد رکھیے، ان باطل تحریکوں سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ اور واحد حل یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا رابطہ مدارس و اہل مدارس سے اور اہل علم سے مضبوط ہو اور مستحکم ہو۔ اگر دینی درسگاہوں سے ہم جڑے رہیں گے، علماء سے ہمارا ربط و تعلق مضبوط رہے گا، قدم قدم پر حضرات علماء کی رہنمائی کو ہم قبول کریں گے، ہر نئی چیز کے سلسلے میں علماء سے مشورہ کریں گے، ان کی ہدایات کے بغیر کوئی اقدام نہیں کریں گے، کسی کی بات سے متاثر نہیں ہوں گے، تو فتنوں کی زد میں آنے سے ہمارے سماج و معاشرے کے افراد کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم نے علماء سے رابطہ توڑ لیا، محض سوشل میڈیا کے اوپر اکتفا اور بھروسہ کرنے لگے، اسی میں پیش کیے جانے والے لیکچرز کو اور مختلف تقریروں کو اور پروگراموں کو سن کر ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں دین کی اور عقیدے کی بہت سی معلومات ہو گئی، تو کہاں ہمارے قدم بھٹک جائیں اور کہاں ہم راستے سے الگ ہو جائیں اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کے اندر مبتلا ہو جائیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے حضرات علماء سے جڑ کر زندگی گزارنی چاہیے، قدم قدم پر ان کی رہنمائی کو قبول کرنا چاہیے، تبھی اس طرح کے فتنوں سے بچاؤ ہمارے لیے ممکن و آسان ہو سکتا ہے۔ اگر علماء سے دور ہوں گے، ان سے ربط و تعلق مضبوط نہیں ہوگا، تو باطل تحریکوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہمارے دین و ایمان کا سودا کرنے میں خدا نخواستہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال دین و ایمان کے تحفظ کے ساتھ ہمیں اور ہماری نسلوں کو زندگی گزارنے کی توفیق میسر فرمائے۔ خارجی اعتبار سے جو حالات ہیں وہ بھی کسی پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں۔
ملک میں کتنے نازک دور سے مسلمانوں کو گزرنا پڑ رہا ہے۔ ملکی آئین اور دستور کے اعتبار سے مذہبی آزادی سے متعلق جو حقوق ہمیں حاصل ہیں، ان حقوق کو اختیار کرنے سے بھی محروم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ حکومتوں کی طرف سے اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹ میں ایسے قوانین بنانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے جس سے ملک میں بسنے والے لوگ آزادی کے ساتھ ایک باعزت شہری ہونے کی حیثیت سے اس ملک میں زندگی نہ گزار سکتے۔ ایک خاص فکر کو، ایک خاص تہذیب کو، ایک خاص سوچ کو ملک میں بسنے والے تمام لوگوں پر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مساجد و مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اوقاف کی جائیدادوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ طرح طرح کے مسائل ہیں جن کا ملک میں بسنے والے لوگ سامنا کر رہے ہیں۔ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک تو وہ کام ہے جو اسباب کے درجے میں اختیار کیے جانے ہیں۔ قانونی لڑائیاں لڑنی ہیں، عدالت کے دروازوں کو کھٹکھٹانا ہے۔ ملکی آئین و دستور کے اعتبار سے جو حقوق ہمیں حاصل ہیں، ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جمہوری ملک میں جو طریقے قانونی دائرے کے اندر آ سکتے ہوں، ان طریقوں کو اختیار کرنا ہے اور ہر اس طاقت سے لڑنا ہے جو ہمیں ہمارے حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے اس طرح کے کام پوری دلچسپی کے ساتھ انجام دیے جاتے رہے ہیں، آج بھی انجام دیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے اکابر و بزرگان دین اور رہنما اس حوالے سے متحرک و سرگرم رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ان تمام کاموں کے ساتھ سب سے بنیادی چیز جس کو اختیار کیے بغیر مسائل و حالات اور پریشانیوں کے منجھدار سے نکلنا ہمارے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت والجلال سے اپنے رشتے کو مضبوط و مستحکم رکھنا ہے۔ کامیابی اور کامرانی، عزت و سرفرازی اور دونوں جہاں کی نیک نامی اور سربلندی ایک انسان کا اسی وقت مقدر بن سکتی ہے جبکہ اللہ سے اس کا رشتہ گہرا اور مضبوط ہو، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا وہ اہتمام کرنے والا ہو، اللہ کے ذکر سے اس کی زبان سرشار رہتی ہو اور اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرتے ہوئے دل میں بھی شکر کے جذبات رہتے ہیں، کیونکہ قادر مطلق تو اللہ کی ذات ہے، ان کے فیصلے کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو حالات بھی پیدا ہو رہے ہیں، جس طرح کی صورتحال کا بھی ہمیں اور آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہی سے صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ اگر حالات تبدیل ہوں گے تو اللہ کی مرضی سے تبدیل ہوں گے۔ جب تک ہم اللہ کی طرف لو لگانے والے نہیں بنیں گے، اپنی دینی اور ایمانی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے سلسلے میں حساس اور فکر مند نہیں ہوں گے، اس وقت تک محض اسباب کا اختیار کرنے سے کامیابی ہمارا مقدر نہیں بنے گی۔ اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے رشتے کو گہرا کرنا ہوگا، مضبوط و مستحکم کرنا ہوگا۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حالات کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اسی انداز میں تربیت فرمائی۔ کوئی بھی مشکل پیش آتی، جنگی میدان میں بھی اگر اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ ہوتا تو ہتھیار سے لیس ہو کر میدان عمل میں مقابلے کے لیے پیغمبر علیہ السلام بعد میں آتے، اللہ کے حضور رونے اور گڑ گڑانے اور گریہ وزاری کا سلسلہ پہلے شروع فرما دے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوالی پہلے بنتے اور پھر جنگ و جدال کے میدان میں آ کر شجاعت و دلیری کا مظاہرہ کرنے والے بنتے۔ جب انسان اللہ کو راضی کر کے میدان عمل میں آئے گا تو پھر اللہ کی نصرت و مدد اس کے شامل حال ہوگی، اور جس کو اللہ کی نصرت و مدد نصیب ہو گئی پھر اس کا بال دنیا کی کوئی طاقت بہکا نہیں کر سکتی۔ یہی تربیت فرمائی پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، اور صحابہ کے توسط سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہی نصیحت فرمائی کہ ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر طرح کی صورتحال میں
اللہ سے لو لگانے کا عادی آپ کو بننا ہوگا، اور اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے اپنے ذہن و دماغ کو منور و روشن کرنا ہوگا۔ یہ جو مختلف اوقات میں نبی کریم علیہ السلام دعاؤں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، صبح اٹھ رہے ہیں تو زبان مبارک سے دعائیہ جملے ادا ہو رہے ہیں، وضو فرما رہے ہیں تو زبان مبارک سے دعائیہ جملے ادا ہو رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ضرورت سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بازار سے گزر رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بستر پر دراز ہو رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ مختلف اوقات میں مختلف دعاؤں کا اہتمام جو نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اس کا منشا و مقصود یہی تھا کہ ایک ایمان والا اللہ کے ذکر کا ایسا عادی بن جائے کہ زندگی کے بیشتر لمحات میں اس کا دل اللہ کی یاد سے منور و روشن رہے، تو پھر اللہ کی نگاہ توجہ کا وہ لازمی طور پر مستحق بنے گا، اور پھر کہیں وہ ٹھوکر نہیں کھائے گا، کامیابیاں اس کے قدم چومتی چلی جائیں گی۔ اللہ نے تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہماری ذمہ داری انسان ہونے کی حیثیت سے تمام مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح و تحمید اور تقدیس میں مصروف ہو کر زندگی گزاریں اور ذکر الہی کو اپنی عادت بنائیں، چونکہ دیگر مخلوقات بھی اللہ کی حمد و ستائش اور پاکی بیان کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، سب کے سب اللہ کی تسبیح و تحمید و تقدیس بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ جتنی بھی چیزیں کائنات میں پائی جاتی ہیں وہ سب کے سب اللہ کی حمد و ثنا، پاکی و بزرگی بیان کرتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ سب کی زبان نہیں جانتے، سب کی بولی نہیں جانتے، سب کے اسلوب و انداز کو نہیں جانتے، ورنہ درخت ہو، پتھر ہو، پہاڑ ہو، پتا ہو، پھول ہو، کلی ہو، تنکا ہو، شجر و حجر ہو، چرند و پرند ہو، سب اللہ کی حمد و ثنا اور پاکی کو بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ جب دیگر مخلوقات اس درجہ اللہ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتی ہیں تو اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے ایک انسان کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں مستغرق ہو کر دنیا میں زندگی گزارے۔ اور اللہ کی یاد کا مطلب یہی نہیں کہ ہم ہر وقت اللہ 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 کہتے رہیں، یہ سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں۔ اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ زندگی گزاریں، ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، اس لیے کہ اگر ہم امانتداری کا معاملہ کریں گے تو اسی یاد کے ساتھ کریں گے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے عمل کے سلسلے میں جواب دہ ہونا۔ ذکر کا مطلب یاد کا ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی یاد ہوگی اور اس کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس ہوگا تو وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا ہوگا، بیوی کے حقوق کو ادا کرنے والا ہوگا، بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے والا ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا ہوگا، پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہوگا، اور زندگی کے قیمتی لمحات کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے والا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کی نشانی بیان فرمائی، ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا، ان کی عادات کا تذکرہ فرمایا، اور ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب
زمین کی تخلیق میں، رات و دن کے اجلنے بدلنے میں، عقل والوں کے لیے، دانشوروں کے لیے، ذی فہم اور ذی شعور لوگوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے کیسے اتنی بڑی کائنات کو وجود بخشا، سورج و چاند کے طلوع و غروب کا نظام اللہ نے کیسے بنایا، آسمانوں میں اتنے بڑے بڑے سیارے اللہ نے کیسے پیدا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ اگر نیک نیتی کے ساتھ کوئی سائنسی یا جغرافیائی علوم حاصل کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے والا کام کر رہا ہے۔ کائنات میں غور و فکر کرنے کی نیت کے ساتھ ان علوم کو اگر حاصل کیا جائے گا تو باری تعالیٰ کے ارشاد گرامی کے مطابق وہ عقل و دانش کا صحیح استعمال کرنے والا قرار دیا جائے۔ اولو الالباب اور عقل والے کون ہیں؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض۔ عقل و دانش رکھنے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، پہلو کے بل بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس حسین و جمیل کائنات کو، آسمانوں کو، زمین کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ اے کریم آقا، عذاب جہنم سے اور عذاب نار سے ہمارے لیے حفاظت کا فیصلہ فرما دیجیے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیجیے۔ قرآن مقدس کی یہ آیت مبارکہ اسی سبق کی تلقین کر رہی ہے جو سبق جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سنایا اور سکھایا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ کے ذکر میں مستغرق ہو کر زندگی گزارنی چاہیے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس اس کے دل میں ہر دم تازہ رہنا چاہیے، اور اللہ کی ذات سے کبھی کسی مسلمان کو غافل ہو کر دنیا میں زندگی نہ گزارنی چاہیے۔ اگر حالات کا کامیابی کے ساتھ ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو اسباب کے درجے کی جو چیزیں ہیں ان کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد سے اپنے دل کو روشن کرنا ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے احساس کو اپنے دل کے اندر تازہ رکھنا ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ قل هو الله احد حتى يختمها 10 مرات بنى الله تبارك وتعالى قصرا في الجنة۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ قل هو الله احد کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرمائے گا۔ یہ طریقہ بتایا پیغمبر علیہ السلام نے لمحات زندگی کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا۔ قرآن پاک کی تلاوت ذکر کے طریقوں میں افضل ترین طریقہ ہے، اور سورہ اخلاص ثلث قرآن قرار دی گئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق آپ فرما رہے ہیں 10 مرتبہ جو مسلمان اس سورت کی تلاوت کرے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے محل کی تعمیر کا فیصلہ فرمائیں گے۔ ہم اپنی زبان کا استعمال اگر اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے کریں گے، اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے کے لیے کریں گے، لوگوں کے ساتھ مہذب و سنجیدہ گفتگو کرنے کے لیے اپنی زبان کا استعمال کریں گے، تو ہمارا بولنا بھی اللہ کی نگاہ میں عبادت مانا جائے گا، اور ہر جملہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث و ذریعہ بنے گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ
وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی دیر لگتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے میں؟ 1-2 منٹ میں بآسانی ان کلمات کو 100 مرتبہ انسان پڑھ سکتا ہے، اور اس کا اتنا عظیم اجر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا جس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ ان ہدایات کے ذریعے، ان جملوں کے ذریعے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہی درس دیا ہے کہ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط و مستحکم رکھنے کی کوشش کرو، اور ذات باری تعالیٰ سے غافل ہو کر دنیا میں زندگی نہ گزارو۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ حالات کی اتنی خرابی کے باوجود، صورتحال کے اتنے ناموافق ہونے کے باوجود، ہمارا جو رشتہ اللہ سے ہونا چاہیے اور باری تعالیٰ کی یاد جس انداز میں ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ہونی چاہیے، وہ رشتہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کی ذات سے موجود نہیں پاتے۔ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح سے شام تک گناہوں میں غرق رہتے ہیں، معاصی میں ڈوبے رہتے ہیں، کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اپنے اعمال کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے۔ کون سی برائی ایسی ہے جو ہمارے سماج و معاشرے میں عمومی طور پر دکھائی نہ دیتی؟ نوجوانوں کی بے راہ روی عام ہے، شراب نوشی عام ہے، نشہ آور اشیاء کا استعمال عام ہے، دھوکہ دھڑی عام ہے، جھوٹ رگ و ریشے کے اندر اس طرح سرایت کیے ہوئے ہیں جیسے خون دوڑتا ہے، ایسے ہی جھوٹ ہے۔ صبح سے شام تک 50 مرتبہ انسان جھوٹ بول لیتا ہے اور یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت جھوٹ بولنے کی وجہ سے رحمت سے محروم ہونا پڑے گا اور جواب دینا مشکل و بھاری ہو جائے گا۔ حالات کی اتنی سنگینی کے باوجود تقریبات میں، شادی بیاہ کے موقع پر ہم سادگی لانے کے لیے تیار نہیں۔ رسومات کا اور خرافات کا جو سلسلہ ہے وہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس پر قدغن لگانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، بند لگانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ شادیاں کتنی مشکل ہو گئیں، رشتے جوڑنے کتنے دشوار ہو گئے ان خرافات اور خلاف شرع اعمال کی وجہ سے، بہت اچھی طرح آپ جانتے ہیں، کیونکہ لین دین کا ایسا رواج ہو گیا ہے، رسومات کی ایسی بہتات ہو گئی ہے کہ جب تک خرچوں کا تصور نہ کیا جائے اس وقت تک نکاح کا تصور نہیں ہوتا۔ اتنی مشکل ہو گئی ہے شادی اور اتنے بھاری خرچے ہو گئے ہیں شادی اور نکاح میں کہ ایک متوسط طبقے کا ہمارا بھائی جب اپنی بچی یا بچیوں کی شادی کے بارے میں سوچ لیتا ہے تو اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، دن کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وہ اپنی چادر دیکھتا ہے کہ کہاں تک میں پاؤں پھیلا سکتا ہوں، اور دوسری طرف وہ برادری کی رسومات کو دیکھتا ہے، رواج کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ برادری کے رسوم و رواج کے مطابق شادی کرنا چاہے گا تو قرض کے بوجھ تلے دب کر اسے تقریب منعقد کرنی پڑے گی، سالوں گزر جائیں گے اور قرض سے اس کا پیچھا نہیں چھوٹے گا۔ اور اگر وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا تو لوگوں کے تانے اس کو سننے پڑیں گے۔ آپ مانے یا نہ مانے، یہ کڑوی سچائی ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے کی بہت سی نوجوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ جانے کا فیصلہ اس وجہ سے بھی کرتی ہے کہ ان کے خاندانوں میں، ان کی برادریوں میں جائز طریقے سے ان کے لیے رشتہ داریوں کا قیام ممکن و آسان دکھائی نہیں دیتا، تو مجبوراً وہ غیروں کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں بھی ہمارے نوجوانوں کو ٹارگیٹ اور نشانہ بنا رہی ہیں، اور وہ بھی ان کی گردن سے ایمان کے قلادے کو اتارنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ ارتداد کی صورتحال عمومی طور پر دیکھنے کو مل رہی ہے، لیکن جس طرح اس راستے سے ارتداد پھیل رہا ہے، اسی طرح شادی میں بیجا رسومات اور لین دین کے سلسلے کے عام ہونے کی وجہ سے بھی ارتداد کے واقعات پیش آ جائیں۔ اور یاد رکھیے، کسی سماج و معاشرے کی کوئی ایک لڑکی قبیلے اور برادری میں نکاح کے مشکل ہونے کی وجہ سے اگر کسی دوسرے کے ساتھ گئی ہے
تو اس کا وبال صرف اسی لڑکی کو نہیں بھگتنا پڑے گا بلکہ سارے سماج و معاشرے کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اجتماعی گناہوں کی وجہ سے جو بدعملی وجود میں آتی ہے اس کا خمیازہ بھی اجتماعی طور پر سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ہمیں شادیوں کے اندر سادگی لانی ہوگی، تقریبات کے اندر شرعی رنگ کو غالب کرنا ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ سہولت و آسانی اور کم سے کم خرچ کے اندر انجام دیا جا سکے۔ اور آج کے زمانے میں ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے یہاں شادی ہو، تقریب ہو تو اتنا خرچہ کیا جائے اور ایسا نظم و بندوبست کیا جائے، ایسا لین دین ہو کہ سارے علاقے میں اس کا چرچا ہو، لوگوں کی زبان پر اس کا تذکرہ ہو۔ یہ صورتحال ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ان حالات میں بھی خاص طور پر اگر ہم نے اپنے اوپر قابو پانے کی کوشش نہ کی اور سماج و معاشرے کے افراد کو صحیح راستے پر لانے کی فکر نہ کی تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی ہمارے لیے دشوار ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک سروے کے مطابق یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان ایک سال میں 1,70,000 کروڑ روپیہ صرف شادیوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ ہر سال تقریباً 1,70,000 کروڑ روپے شادیوں کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف نوجوانوں کے تعلیمی میدان سے دور ہونے کا یہ عالم ہے کہ 14 سال تک کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی جو تعداد ہے جو تعلیم سے محروم ہو کر زندگی گزار رہے ہیں وہ 3,34,18,000 سے زائد ہیں، جو تعلیمی میدان سے بالکل دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ دینی تعلیم سے ان کا کوئی مطلب واسطہ ہے، نہ عصری تعلیم میں ان کی کسی طرح کی دلچسپی، اور ان میں ایک بڑی تعداد ان نوجوانوں کی ہے جن کے ماں باپ مالی قلت کا شکار ہونے کی وجہ سے بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہے۔ حالانکہ مدرسوں میں تو کوئی خرچہ ماں باپ کا ہوتا ہی نہیں، سارے انتظامات مدرسے کی طرف سے ہوتے ہیں، رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا، کورس کا، کتاب کا سارا بندوبست مدرسہ کرتا ہے۔ مزید وظائف بھی مدارس کی طرف سے دیے جاتے ہیں، لیکن دلچسپی نہیں ہے پڑھنے لکھنے میں۔ 3 کروڑ سے زائد نوجوان تعلیم سے محروم ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اور 1,70,000 کروڑ روپے صرف شادیوں کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اگر 25% بچت کر لی جائے شادی کے خرچے پر تو 42,000 کروڑ روپے بچائے جا سکتے ہیں۔ کتنے؟ 42,000 کروڑ، اور ان 42,000 کروڑ کے ذریعے 4 کروڑ سے زائد مسلمان نوجوانوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ لیکن تعلیمی میدان میں پیسہ خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے۔ شادی بیاہ میں تجوریوں کے دہانے کھول دیے جاتے ہیں، کچھ پاس نہیں ہوتا تو سودی قرضے لے کر خرچے پورے کیے جاتے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ جو دلچسپی تعلیمی میدان میں پیسہ خرچ کرنے کے سلسلے میں ہونی چاہیے وہ دلچسپی رسومات و خرافات میں اور خلاف شرع اعمال میں خرچ کرنے کے سلسلے میں پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، عزت و شرف، کامیابی اور کامرانی انسان کو اگر حاصل ہوگی تو نور علم کو حاصل کرنے کے ذریعے ہی ممکن ہے کہ عزت و شرف و کامیابی اس کا مقدر بنے۔ تعلیم ہی کے ذریعے انسان کی شناخت ہوتی ہے، انسان کی پہچان ہوتی ہے، انسان کا وقار ہوتا ہے، انسان کی زبان میں اثر ہوتا ہے، لوگ توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے ہیں۔ اور اگر تعلیم ہی سے انسان بے بہرا رہے، علم کے نور ہی سے انسان محروم رہے تو نہ انسانی سماج میں وہ اپنا وقار و شناخت بنانے میں کامیاب ہو پاتا ہے اور نہ اللہ کی نگاہ میں تقرب و محبوبیت کا درجہ اور مقام اس کو حاصل ہو پاتا ہے۔ اس لیے ہمیں شادی بیاہ میں کیے جانے والے فضول خرچوں سے بچ کر تعلیمی میدان میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھانے کے سلسلے میں دلچسپی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر ان حالات میں بھی
ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی اور اپنے سماج کو سنوارنے کی اور سدھارنے کی کوشش نہ کی تو کب ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں گے اور اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے فکر مند ہوں گے؟ دشمن کو اگر زیر کیا جا سکتا ہے، مد مقابل کو اگر شکست دی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے بہترین زیور تعلیمی ہتھیار سے لیس ہونا ہے، مسلح ہونا ہے۔ تعلیم کا لوہا وہ لوہا ہوتا ہے جو ہر میدان میں گاڑا جاتا ہے، اور اس لوہے سے لیس جو انسان ہوتا ہے وہ ہر میدان میں فتح و کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو انفرادی اور اجتماعی طور پر سب سے زیادہ توجہ اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے کے سلسلے میں کرنی چاہیے۔ جب جہالت دور ہوگی، ناخواندگی دور ہوگی، تو ظلمت و تاریکی کے اندھیرے سے نکل کر علم کی روشنی میں زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اور جب علم کی روشنی گھر کے اندر آئے گی تو عقائد پر نشانہ بنانے والی جو طاقتیں ہیں ان سے ہم اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ عملی اعتبار سے بگاڑ پیدا کرنے والی جو طاقتیں ہیں ان سے بھی اپنے عمل کو بچانے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ داخلی اور خارجی دونوں طرح کے فتنوں کا مقابلہ تعلیمی میدان میں دلچسپی کا مظاہرہ کر کے انسان کر سکتا ہے۔ اس لیے جہل کا خاتمہ ہو اور علم کا دور دورہ ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، لا تزال هذه الامة، یہ امت اس وقت تک کامیابی کے راستے پر گامزن رہے گی جب تک کہ اس امت میں علم کا چراغ روشن رہے، جب تک گھر گھر میں علم کا دور دورہ ہوگا، پڑھنے لکھنے کا معمول ہوگا، بچوں کو پڑھانے کے سلسلے میں دلچسپی ہوگی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک یہ امت کامیابی اور کامرانی کے راستے پر گامزن رہے گی۔ اگر تعلیم سے دلچسپی کم ہونے لگے گی اور گھروں سے علمی ماحول ختم ہونے لگے گا تو اللہ کی رحمت سے محرومی انسانی سماج کا مقدر بنتی چلی جائے گی، اور کامیابی کی منزلیں طے کرنے کے بجائے امت ناکامی، پستی اور ذلت کی طرف جانے لگے۔ اس لیے ہم سب کو مدرسے کے اس پروگرام میں، اس تعلیمی ادارے کے اجتماع میں شریک ہونے کی مناسبت سے یہ عزم و ارادہ کر کے یہاں سے جانا ہے کہ علم کی روشنی سے اپنے گھرانوں کو معمور و منور کرنے کی ہر ممکن فکر و کوشش کریں گے، اللہ کی ذات سے لو لگانے والے بنیں گے، اس کی بارگاہ میں حاضری کے عادی بنیں گے، اس کے در پر سوال کرنے کا مزاج اپنے اندر پیدا کریں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حصنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاء۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے مال کی قلعہ بندی کرو زکوٰۃ کے ذریعے، وقت پر زکوٰۃ ادا کرو گے اللہ تمہاری جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے بھی کرو، صدقہ بلاؤں کو ٹالنے والی چیز ہے۔ اور اخیر میں فرمایا وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاء، آزمائش کا، امتحانات کا، مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے دعا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ ان نبوی ہدایات پر عمل ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ نمبر 1، وقت کے صحیح استعمال کی عادت ڈالی جائے۔ نمبر 2، علمی میدان میں آگے بڑھنے کی فکر و کوشش کی جائے، خود بھی تعلیم یافتہ بننے کی فکر کریں، اپنے بچوں کو بھی تعلیم یافتہ بنانے کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، اللہ سے اپنے رشتے کو ہر ممکن طریقے سے جوڑنے والے بنیں۔ یہ 3 کام اگر زندگی کے اندر آ جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت و سرفرازی ہمارا مقدر بنے گی، اور آخرت کی کامیابی اور سربلندی بھی ہمارا نصیبہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میں اخیر میں ممنون و مشکور ہوں اپنے میزبان اور داعی اور اس مدرسے کے ذمہ داران، اور بالخصوص حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، جن کی مخلصانہ اور محبت بھری دعوت کی بنا پر آپ کے درمیان حاضری کا اور دین کی نسبت پر گفتگو کرنے کا یہ موقع میسر ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو
ہر اعتبار سے ترقیات سے مالا مال فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، اس کے افادے اور استفادے کے دائرے کو اللہ رب العزت والجلال وسیع سے وسیع تر فرمائے، اور جس ذوق و شوق اور دلچسپی کے ساتھ دور و نزدیک سے اس دینی درسگاہ کی دعوت پر آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور محبت کے اس جذبے کو عملی شکل میں اپنی زندگی کے اندر ظاہر کرنے کی توفیق بھی باری تعالی آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.